انسان تب تک سبق نہیں سیکھتا جب تک وقت کا زوردار تپڑ اس کا منہ لال نہ کرے۔ مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہی جنسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ وہ عورت فسادی ہے جس میں یہ دو چیزیں ہوں: اول کثرت سے بولنا، دو مکر و فریب۔ جو عورت شادی شدہ ہو کر بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ جب حرام کی لت لگ جائے تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ مرد دو منہ والا سانپ ہے، ایک سے پیار اگلتا ہے تو دوسرے منہ سے کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ محبت میں لڑکی اس وقت مجبور ہو جاتی ہے جب وہ لڑکے کو اپنی ساری کمزوریاں سونپ چکی ہوتی ہے۔ محبت میں جب سب کچھ جائز ہو جائے تو نتیجہ ناجائز سے نکلتا ہے، یعنی کہ زنا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ عورت موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، یہ سچ ہے۔ ڈالنا چاہو گے تو ڈل جائے گی، بشرط یہ کہ مرد نرمی کا برتاؤ کرے۔ شادی اس وقت ریپ کا ایک لیگل اجازت نامہ ہو جاتی ہے جب مرد اور عورت میں باہمی محبت نہ ہو۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ عورت اپنا جسم دیتی ہے تاکہ محبت حاصل کر سکے، اور مرد محبت دیتا ہے تاکہ جسم حاصل کر سکے۔ مرد کے لیے عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک عورت مرد سے یہ دو باتیں چھپائے رکھتی ہے، ورنہ دل اور دماغ دونوں سے ہی اتر جاتی ہے۔ اول جب عورت اظہار محبت کر دیتی ہے، پھر مرد سمجھتا ہے کہ اب عورت قابو میں ہے۔ دوم جب عورت مرد کو اپنا جسم پیش کر دیتی ہے۔ ہمیشہ راہ چلتے عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیا کرو تاکہ لوگ تمہاری عزت کو دیکھ کر بھی سر جھکا لیا کریں۔ مرد اور عورت میں محبت صرف دلالی کا کام کرتی ہے۔ مرد کو اگر جسم کی ہوس ہو تو وہ بھی محبت کر کے جسم کی ہوس پوری کرتا ہے، اور اگر عورت کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ بھی محبت کے ذریعے سودے بازی کرتی ہے۔ دنیا کی جتنی لانتے ہیں، بھوک ان سب کی ماں ہے۔ یہ بھوک غداری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے اور عصمت فروشی پر مجبور کر دیتی ہے۔ عورت کی یہ دو حرکتیں جو مرد کو بہت پسند ہوتی ہیں: نمبر 1، مرد کو غصے میں دے کر عورت کا خاموش ہو جانا، اور نمبر 2، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ لینا۔ ہمارے معاشرے میں عورت جتنا بھی اچھا عالم بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اتنی اچھی بیوی کہلا سکتی ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گی۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے سے اپنی تازگی کو دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کا خاموش ہو جانا داڑے مار مار کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مکافات عمل ہے یہ دنیا ذرا بچ کر قدم رکھنا، جو آج کرو گے کل وہی پاؤ گی۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف کرہ دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہونے پر کمزور ہوتے ہیں، اس طرح وہ محبت بھی کمزور ہوتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ عورت کسی بھی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ کسی غیر عورت کے جسم پر نظر رکھنے والا مرد
اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے کیسے کنٹرول کرتا ہوگا؟ جو عورت صرف نفسیاتی اور جنسی خواہش مٹانا چاہتی ہے، وہ عورت کبھی بھی کسی سے سچائی اور خلوص نہیں رکھ سکتی، صرف اپنی خواہش تک محدود تعلق نبھاتی ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسرے عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ ڈر کسی کے سامنے ننگا ہونے کا ہوتا ہے۔ جب اسے ننگا ہونے پر مجبور کر دیا جائے تو پھر وہ معاشروں کو بھی ننگا کر دیتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ سر پر دوپٹہ رکھنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتی ہے۔ جو بھی مرد عورت کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اسے نکاح کیے بغیر ملنے کو کہے گا۔ سنو لڑکی، محبت میں ہوس محسوس ہونے لگی تو محبوب کی محبت اس کے منہ پر مار دینا۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد زنا کر کے بھی پاک رہتے ہیں، اور عورت ذات کسی سے بات بھی کرے تو بد کردار ہو جاتی ہے۔ جس مرد نے عورت کو اپنا لباس سمجھا، وہ مرد عورت کو کبھی بھی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک عورت کی آزادی یہ ہرگز نہیں کہ وہ عام ہو جائے، عورت کی اصل آزادی یہ ہے کہ وہ خاص ہو جائے۔ ایک عورت کی صرف ایک ہی چیز مرد کے دماغ پر مکمل طور پر حاوی رہتی ہے، اور وہ عورت کا جسم ہے۔ 30 سے 40 برس کی عمر کے درمیان عورت کی نفسیانی خواہش عروج پر ہوتی ہے۔ مرد میں سب سے بڑی خامی خواہش تکمیل ہے۔ اسے پیاس بجھانے کے لیے آگ چاہیے، پھر وہ کارا ہو یا میٹھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وفادار ہیں آپ، لیکن پھر پتا چلا کہ اداکار ہیں آپ۔ یقین کیجئے کچھ لوگوں کو پہلی محبت ہی قبر تک لے جاتی ہے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ اس دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ مرد اور عورت کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا، اور عورت اس کے ساتھ جنت تک جانے کا بھی سوچ لیتی ہے۔ عورت کی شہوت کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ خلق اسے جس بات پر آمادہ کریں اس کے خلاف عمل کرے، کیونکہ عورت کی شہوت کے سوائے مخالف کی دوسری کوئی شے نہیں توڑ سکتی، اور ہر شے اس کی ضد کو توڑ سکتی ہے۔ جس طرح جو حالت گرمی سے پیدا ہوتی ہے وہی اسے سرد اشیاء سے دفع کیا جا سکتا ہے۔